السلام علیکم، میں ہوں رانی مان فاطمہ، لاہور پاکستان سے۔ آپ سب مجھے انٹرنیٹ کی دنیا پر ایز اے موٹیویشنل اسپیکر ضرور دیکھتے ہوں گے۔ میں مختلف اداروں میں اسکولز میں جا کر اسٹوڈنٹس کو موٹیویشن دینے کی کوشش کرتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی اصلاح کی جائے۔ میں مختلف لوگوں کو ٹریننگ بھی دینے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن میں آج میں پرائم کینیڈا ٹی وی کی ناظرین کے لیے ایک بہت ہی بہترین اور خصوصی پروگرام لائی ہوں۔ یقیناً یہ پروگرام آپ سب کو ضرور پسند آئے گا۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ ایک دفعہ ایک ضرورت مند ایک بچے کے گھر کے دروازے پر دستک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ وہ بچہ اندر سے کہنے لگتا ہے کہ اللہ بھلا کرے۔ وہ ضرورت مند کم سنتا تھا، لہٰذا وہ پھر سے کہنے لگا کہ اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے دو، میری مدد کرو۔ وہ بچہ کہنے لگا کہ کیا میں نے کہا نہیں کہ اللہ بھلا کرے؟ یہ بات جب اس بچے کے والد تک پہنچی تو اس بچے کے والد اس سے کہنے لگے کہ جب قیامت والے دن یہ ضرورت مند اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ تو نے اپنے جس صاحب استطاعت بندے کے پاس مجھے فقیر بنا کر بھیجا، میں نے اس سے مدد مانگی لیکن اس نے میری مدد نہیں کی، اس سے میری حالت پر رحم نہیں آیا، میں بھوکا تھا، میں محتاج تھا، میں غریب تھا، میں ضرورت مند تھا، لیکن اس نے میری بات نہیں سنی، تو تم کیا کہو گے؟ کیا تم یہ فخر سے کہہ سکتے ہو کہ ہم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں؟ اس دن سے اس بچے کے دل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بیٹھ گئی۔ وہ بچہ بڑا ہو کر کون سی عظیم ہستی بنا، وہ میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں، اور اس عظیم ہستی کے بارے میں آپ کو آج ایسی اہم باتیں بتانے جا رہی ہوں جو آپ نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنی ہوں گی۔ آپ نے بھی اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرنی ہے، اور بچوں کو میرا یہ پیغام کہ آپ اپنے والدین کی ضرور بات مانیں، کیونکہ اگر ایک شخص ہے، ایک بچہ ہے، اگر کوئی کامیاب ہے تو اس کے پیچھے، اس کی کامیابی کے پیچھے اس کے والدین کا ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے، ایک بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے اس کے والدین کا اس کی کامیابی کے پیچھے۔ تو آپ کے والدین آپ کی بہترین تربیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ نے ان کی بات ہمیشہ ماننی ہے، ان کی نافرمانی نہیں کرنی۔ وہ بچہ بڑا ہو کر اس بچے نے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو پاکستان کے لیے مفید مشورے بھی دیے۔ انہوں نے پاکستان کا نظریہ پیش کیا، انہیں مصور پاکستان اور شاعر مشرق بھی کہا جاتا ہے۔ آپ سب تو سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ میں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر رہی ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 9 نومبر 1877 کو پاکستان کے شہر سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری، آپ کے فلسفے، آپ کی تحریریں مختلف دیواروں پہ، اخبارات میں، ہماری کتابوں میں لکھے ہوتے ہیں۔ ہم انہیں پڑھتے ہیں، لیکن صرف ان کی شاعری کو، ان کے فلسفوں کو پڑھنا صرف امپورٹنٹ نہیں ہے، انہیں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ نے انہیں سمجھ لیا، ان کی شاعری کو سمجھا، تو آپ ایک مکمل انسان بن جائیں گے۔ یقین مانیے آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کیا خوب فرماتے ہیں کہ اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم، اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم، مقامات آہ و فغاں اور بھی ہیں۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ اس میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ میسیج ہے کہ آپ نے اگر اپنی منزل کا سفر شروع کیا ہے، آپ راستہ بھول جاتے ہیں، تو آپ نے اداس نہیں ہونا، کیونکہ اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے، اپنے گول کو اچیو کرنے کے لیے آپ دوسرے راستوں کا بھی یوز کر سکتے ہیں۔ آپ نے شاہین کی طرح اونچی سوچ رکھنی ہے، آپ نے اس کی طرح ہواؤں میں اڑنا سیکھنا ہے،
اور آپ شاہین ہو، آپ کی جگہ نیچے نہیں ہے، آپ کی جگہ پہاڑوں کی چٹانوں پر ہے۔ آپ نے پہاڑوں کو چیر کر وہاں اپنا مقام پیدا کرنا ہے، آپ نے ایک عظیم ہستی بننا ہے جسے آنے والی نسلیں ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں۔ آپ نے وہ انسان بننا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے ہی درویش، ایک عاجز انسان تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے انسانیت کے لیے بہت کام کیا ہے۔ آپ کا ایک بہت ہی خوبصورت شعر میرا پسندیدہ شعر ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اگر آپ نے ہمارے پیارے اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا کی، ان کے احکامات پہ، ان کے فرامین پر عمل کر لیا تو آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ اور جب آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا تو یہ جہاں کوئی بھی چیز نہیں ہے، یہ جہاں کچھ بھی نہیں ہے، ہم بھی آپ کے ہیں، یہ پوری دنیا بھی آپ کی ہے، لیکن شرط صرف یہ ہے کہ آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا کرنی ہے۔ حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کیا خوب فرماتے ہیں کہ غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق عقی پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ اب ایک مثال لے لیجئے کہ آپ کو اگر کسی روم میں قید کر لیا ہے کسی نے، ایک کمرے میں آپ بند ہیں، تو اب آپ ادھر تدبیریں بناتے رہیں، آپ ادھر سوچتے رہیں کہ میں تو یہ کر لوں گا، میں یہ کر لوں گی، میں دنیا کو فتح کر لوں گی، لیکن اب آپ کی ادھر سوچ محدود ہے، آپ ادھر اس کمرے میں بند ہیں تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن ادھر ہی آپ کو اگر خود پر یقین ہو جائے، سیم سچویشن میں آپ خود پر بلیو رکھیں، تو آپ اس قید سے بھی باہر نکل جائیں گے اور جو آپ کرنا چاہتے ہیں آپ وہ بھی کر پائیں گے۔ اب یہاں پہ ایک مجھے سٹوری یاد آ رہی ہے۔ بہت سارے کبوتر تھے، انہیں ایک جال میں قید کیا ہوا تھا، تو وہ سارے سوچتے تھے کہ ہم اڑ جائیں گے، ہمیں یہاں سے باہر نکلنا چاہیے، لیکن وہ جب یہ سوچتے تھے تو ان کے ذہن میں یہ بھی خیال آتا تھا کہ وہ تو اس جال میں بند ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن وہاں ایک سمجھدار کبوتر تھا، اس کبوتر نے انہیں کہا کہ اگر ہم اتفاق کریں، کیونکہ اتفاق میں برکت ہے، اگر ہم آپس میں اتفاق کریں، ایکا کریں، تو ہم سارے مل کر اس جال کو بھی لے کر اڑ سکتے ہیں، اور ہمیں خود پر یقین ہونا چاہیے، اور اگر ہمیں خود پر یقین ہو گیا تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو کبوتروں نے اس سمجھدار کبوتر کی بات پر عمل کرتے ہوئے خود پر یقین رکھا، بلیو رکھا خود پر، اور انہوں نے ایکا کر لیا، وہ سب ایک ساتھ ایکا کر کے اڑنے لگے اور وہ جنگل میں اس جال کو لے کر اڑ گئے۔ تو بلیو رکھنا خود پر بہت ضروری ہے، بلیو ان یور سیلف۔ اس پر قلندر لاہوری علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بچوں پر بہت کام کیا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بچوں کے لیے بہت سی پوئمز بھی لکھی ہیں، جن میں ٹہنی پہ ایک شجر کی تنہا بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا، مختلف پوئمز ہیں ان کی، اور انہوں نے مختلف دعائیں لکھی ہیں، جن میں ایک بہت ہی مشہور دعا ہے ان کی، لب پہ آتی ہے دعا بن کر تمنا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کر تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ یہ ان کی ایک بہت ہی مشہور پویم ہے یہ ان کی ایک بہت ہی مشہور دعا ہے، جسے پڑھ کر مختلف بچے اپنے کروڑوں لاکھوں بچے اسکولز میں اپنے اس دعا کو پڑھ کے اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواہشیں بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہیں، خواہشیں بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہیں، مگر صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اس میں ایک بہت بڑا لیسن ہے کہ صبر، آپ نے صبر کیا تو آپ غلام سے بادشاہ بھی بن سکتے ہیں۔ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ اگر آپ پڑھیں تو آپ کو یہ پتہ چلے کہ انہیں کنویں میں ڈال دیا گیا تھا، وہ اتنا عرصے زندان میں بھی رہے، لیکن پھر بھی انہوں نے صبر کیا، انہوں نے تحمل سے کام لیا، اور پھر وہ وہاں سے نکل کے بادشاہ بن گئے۔ تو ان کے شعروں میں بہت بڑے لیسنز ہوتے ہیں، ہم نے ابھی چند ان کے اشعار پڑھے ہیں، ہم نے انہیں سمجھنے کی کوشش کی ہے، تو ہمیں کتنے زیادہ لیسنز مل گئے ہیں۔ تو آپ اگر سوچیں، آپ ان کے جو ہے
پورے فلسفوں کو سمجھ گئے, آپ ان کے شعروں کو سمجھ گئے, تو پھر آپ کو کتنا بڑا لیسن مل سکتا ہے. انہیں سمجھنے کے لیے جو مختلف بچے ہیں, مختلف اسٹوڈنٹس یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی ان پر کر رہے ہیں, اور ان کی ایک بہت ہی جو ہے موٹیویشنل شاعری ہے, اور ایک بہت خوبصورت شاعری ہے شکوہ جواب شکوہ, اور مختلف یونیورسٹیز میں, مختلف اسکولز میں اسٹوڈنٹس کو لیکچر دیے جا رہے ہیں ان کی سٹوریز پر, کہ آپ بھی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی جگہ طرح ایفرٹس کریں, آپ بھی ان کی طرح اپنا ایک مقام پیدا کریں اور کامیاب ہوں. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے, آپ نے کبھی سوچا کہ انہوں نے ہمیشہ شاہین کو ہی کیوں چوز کیا ہے؟ یہ وجہ یہ ہے کہ ان کی سوچ ہمیشہ اونچی تھی, وہ ہمیشہ اونچا سوچتے تھے, کیونکہ شاہین جو ہے وہ ہواؤں میں اڑتا ہے, اس کی سوچ اونچی ہوتی ہے, وہ بادلوں میں اڑتا ہے, وہ اوپر کی طرف اڑتا ہے. تو اسی لیے انہوں نے شاہین سے شعروں کو منسوب کیا, انہوں نے شاہین سے اپنے مختلف شعروں کو منسوب کیا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری ہمارے لیے بہت بڑے لیسنز ہیں, اور مفکر پاکستان حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے 21 اپریل 1938 کو اپنے پاس بلا لیا. اللہ تعالیٰ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند کرے. اللہ ہم سب کو ہمیشہ شکر ادا کرنے کی توفیق عطا کرے, اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. آمین.